قوم کے رہنماؤں نے منزل بھی طے کر لی اور سفر کا رستہ بھی طے کر لیا ہے، لیکن منزل تھی یکجہتی، وحدت، ملک کی سالمیت، ملک جیسا بنا ہے اس کو قائم رکھنا۔ لیکن نتیجہ تو یہ نکلا کہ ہر علاقے میں ایک طرح سے لسانی تحریکیں اپنی اپنی جداگانہ شناخت کے در پہ ہوئیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ملک جب بنا تو پھر اس کے بعد ملک دو لخت بھی ہوا۔ ہمارے ملک کا آدھا حصہ ہم سے الگ ہو گیا، اور الگ بھی اسی لیے ہوا کہ وہاں پر جو تحریکیں اٹھیں ان تحریکوں کو سیاستدان اس طریقے سے نہ صرف یہ کہ سنبھال نہیں سکے، بلکہ اس کے بعد جو کچھ قربانیاں دیں وہ بھی فوج ہی نہیں دیں کہ کس طرح ملک کو بچا لیا جائے۔ تو یہ بتائیے گا کہ پھر وہ جو نظریہ تھا، جن لوگوں نے دستور بنایا، آئین بنایا، ملک کیوں نہیں بچایا؟ ملک تو دو ٹکڑے ہوا۔ محض افسانہ ہے، ان کو تو آگے بڑھنے نہیں دیا گیا۔ یعنی ان کے پاس تھا نظم حکومت، جب ملک دو لخت ہوا ہے۔ ان کے زمانے میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، وہ تو پورے ملک کو ساتھ لے کے چل رہے تھے۔ جب انہوں نے ایک دستور بنا دیا اور قرارداد مقاصد بھی منظور کر لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منزل بھی طے ہو گئی، راستہ بھی طے ہو گیا۔ اب دستور کے مطابق معاملات ہونے چاہیے تھے۔ اس دستور کو سیاستدانوں نے تو ختم نہیں کیا۔ اس دستور کو کن لوگوں نے توڑا؟ سن 58 میں کون تھے جو بیانیہ لے کر سامنے آئے؟ پھر کن کی حکومت میں وہ حالات پیدا ہوئے کہ جس میں علاقائی منافرتیں، سیاسی اختلافات، نزاعات سے آگے بڑھ کر دشمنی میں بدل گئے؟ کون لوگ تھے وہ یہی لوگ تھے جو بیانیہ پیش فرما رہے ہیں۔ یہ ملک دو لخت اسی فوج کی قیادت پہ ہوا ہے، اسی کی رہنمائی میں ہوا ہے، اسی کے اقدامات کے نتیجے میں ہوا ہے۔ جب سن 58 میں دستور کو ختم کر دیا گیا تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس قوم کی وحدت کے لیے جو میثاق وجود میں آیا تھا اس کو پارا پارا کر دیا گیا۔ سیاستدانوں نے جو راستہ متعین کیا تھا اس راستے ہی کو قبول نہیں کیا گیا۔ جو منزل انہوں نے طے کی تھی اس منزل ہی سے روگردانی کر لی گئی، تو معاملات تو ان کے ہاتھ میں نہیں رہے۔ یا تو یہ ہوتا کہ سیاستدان اس ملک کو چلانے میں اس طرح ناکام ہو جاتے کہ ملک لخت لخت ہونا شروع ہو جاتا، صوبے بغاوت کر دیتے، بڑے پیمانے پر بدامنی پھیل جاتی، دستور جس طریقے سے بنایا گیا تھا اس دستور کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، ادھر بھی بغاوتیں ہو رہی ہوتیں، ادھر بھی بغاوتیں ہو رہی ہوتیں، اور انارکی پیدا ہو جاتی، اور پھر کوئی فوج یا کوئی بندوق والا یہ اقدام کرتا تو پھر میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی اخلاقی جواز ہوتا۔ اس لیے کہ یہ بات اصول میں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظم حکومت قائم ہوتا ہے اس سے متعلق اپنا اصول وہی بیان کیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی یہ لوگ ہیں جو فیصلہ کریں گے کہ ان کی حکومت کیا ہونی چاہیے اور کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، لوگ فیصلہ کریں گے۔ دنیا کا تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ علم و عقل کی روح سے یہی بات درست ہے۔ دوسرا معاملہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، وہ خالق ہے، ہمارا رب ہے، اس کائنات کا بادشاہ ہے، وہ کوئی فیصلہ کر دے تو اس کے فیصلے کے سامنے تو کسی کے لیے چور و چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں چیزیں ناممکن ہو جائیں، دو پہلوؤں سے ناممکن ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ایسا سخت انارکی کا ماحول پیدا ہو جائے کہ لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرات لاحق ہو جائیں، اس میں کوئی خدا کا بندہ اٹھے اور وہ اٹھ کر بے شک ایک جتھائی سامنے لے کر آئے اور آ کر امن قائم کر دے۔ یاد کیجئے، میں ہمیشہ سے بہت سی چیزوں پر تنقید کرتا رہا ہوں، لیکن جس وقت افغانستان میں ایک بڑی شدید بدامنی کیفیت تھی، وہ لوگ جو روس کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے تھے خود ان کے درمیان تلواریں کھنچ گئیں۔ پورے افغانستان میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ کوئی امن کی صورت بظاہر نظر نہیں آتی تھی۔ اس میں طالبان کا ایک گروہ سامنے آیا اور اس نے امن قائم کر دیا۔ تو اس موقع پر تنقید کی وہ شدت نہیں رہی، چلیے جی ایک بدامنی کی صورتحال تھی، انارکی کی صورتحال تھی۔ انارکی کی صورتحال کے مقابل میں ملوکیت کو بھی قبول کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس طرح کے کسی اقدام کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسی کوئی صورتحال سن 58 میں نہیں تھی۔ یعنی ایک سیاسی نظام چل رہا ہے، اس سیاسی نظام میں اختلافات ہو سکتے ہیں، اس میں ایسے بعض مواقع بھی آ سکتے ہیں کہ جس میں سیاستدانوں کے درمیان نزاعات ذرا زیادہ شدید ہو جائیں۔ لیکن جو چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے ذرا مجھے بتائیے کون سی چیز اس وقت سامنے آ گئی تھی؟ یعنی ملک چل رہا تھا، مشرقی پاکستان کے سیاستدان وہ یہاں پہ حکومت میں شامل تھے، نظم چلا رہے تھے۔ خواجہ ناظم الدین کون تھے؟ سہروردی کون تھے؟ یعنی بڑے بڑے سیاستدان ادھر سے بھی ادھر سے بھی مل کے اس ملک کو چلا رہے تھے۔ ان سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو داستان آپ نے سنائی ہے
یہ داستان تو پیدا کرنے والے یہی لوگ ہیں، اس داستان کو اس نوح و غم تک پہنچانے والے یہی لوگ ہیں، اس ملک کو دولخت کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ یہ مجرمانہ اقدامات کے بعد اسی چیز کو جو ان کے جرائم کے نتیجے میں ہوئی ہے اپنے بیانیے کے لیے بنائے استدلال کیسے بنا سکتے ہیں؟ نہ ان کا اخلاقی جواز تھا کہ اس طرح کا بیانیہ پیش کریں، اور نہ ان کی تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے، اور نہ واقعات میں کوئی ایسی چیز موجود ہے۔ یہ تو بلکہ اس لحاظ سے ایک مجرمانہ اقدام کے مرتکبین ہے کہ جب ملک میں سیاسی اتفاق ہو گیا، جب ایک دستور بن گیا، جب قرارداد مقاصد منظور ہو گئی، اس کے بعد سن 58 میں یہ احمقانہ اقدام کیا گیا جس میں ایک بیانیہ بھی قوم کے ذہنوں میں اتارنے کی صحیح کی گئی۔ اس بیانیے کی ابتدا وہیں سے ہوتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ بیانیہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، آپ نے بھی ظاہر ہے کہ جو مختلف لوگ باتیں بیان کرتے ہیں ان کی طرف سے ان کو سامنے رکھ کر اس کو ترتیب دیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے تاریخ پر ایک نگاہ ڈال کے، ہم یہ سارے معاملات طے کر کے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وقت بھی سیاستدانوں میں 10 اختلافات ہوں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا انگلستان میں کس طرح کے اختلافات ہوئے اور کتنی بار حکومت تبدیل ہو گئی، یعنی وزارت عظمیٰ سے لوگوں کو استعفے دینے پڑے۔ حکومتیں تبدیل بھی ہوتی ہیں، سیاسی حکومتوں میں بھی نشیب و فراز آتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک مسلمان ملک ملیشیا میں اس وقت چوتھے وزیر اعظم کے لیے نئے انتخابات ہو رہے ہیں، تو کیا اس سے یہ جواز حاصل ہو جاتا ہے؟ سیاسی اختلافات بالکل الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ سیاستدان اس قوم کو اکٹھا رکھنے میں ناکام ہو گئے، کب ناکام ہوئے تھے؟ یہاں پر ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگ گئے، کب یہ تصویر ہمارے سامنے آئی تھی؟ یہ منظر تو ہم نے آخری درجے میں اس وقت دیکھا جب یہ حضرات 10 سال تک اس ملک پر حکومت کر کے عشرۂ ترقی منا رہے تھے اور ادھر ملک اس مقام پر پہنچ رہا تھا۔ تو معاف کیجیے گا، یہ ساری داستان محض افطرا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، بڑی ہی آپ نے غیر معمولی انداز میں ایک نیا رخ جو ہے وہ پیش کیا۔ چاہے ایک اور نقطہ مجھے یہاں پر آپ بتائیے گا، ملک سیاستدانوں نے بنایا، ملک ظاہری بات ہے یکجہتی کے وحدت کے اصولی پہ بنا کہ جو لوگ اب اس میں شامل ہو گئے، جو قومی قیادت ہے، جو سیاسی نیریٹیوز ہیں، وہ اس کو اپنا ملک سمجھیں گے اور ایک سمت میں آگے لے کر بڑھیں گے۔ پھر یہ جو ہمارے ملک کے اندر لسانی جماعتیں بنی، علاقائی جماعتیں بنی، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں پختونخوا کے اندر ایک پورا کا پورا پس منظر ہے جماعتوں کا، سندھ کے اندر ہے ترقی پسند۔ وہ جب گفتگو کرتے تھے، وہ جب بات کرتے تھے، تو وہ جو سیاسی نظریہ جس کے تحت سیاستدانوں نے، ہمارے اکابرین نے ملک بنایا تھا، اس کی جھلک تو اس میں نظر نہیں آتی تھی۔ وہاں پر تو باتیں ہوتی تھیں جی کہ ملک کو ترقی پسند بنانا ہے، سیکولر بنانا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا کے اندر جو نئی تبدیلیاں آئیں، وہاں پر سرخ انقلاب آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ لوگوں کی جو ہے وہ وابستگیاں پیدا ہو گئیں اور اس کی کوشش یہاں شروع کر دی گئی۔ تو یہ جو علاقائی جماعتیں، لسانی جماعتیں تھیں، یہ ملک کی وحدت کے لیے کیوں خطرہ نہیں تھی؟ اس میں وحدت کو خطرہ ہونے کا کیا سوال ہے؟ یعنی آپ نے انسانوں کو روبوٹ بنایا ہوا ہے، وہ انسان ہے، ان کے مابین اختلافات ہوں گے، دنیا بھر میں ہوتے ہیں، اور ہم جب انسانوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد قدامت پسند ہوتی ہے، وہ روایت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے تاریخ ہوتی ہے، اس سے ایک تہذیب، ایک ثقافت وجود میں آتی ہے، وہ اس میں نظریات قائم کرتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کے ہاں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اپنی تاریخ، اور وہ کم و بیش 1200 سال کی تاریخ ہے، اسی کے پس منظر میں کھڑے ہیں۔ ان کی مذہب سے بھی ایک نوعیت کی وابستگی ہوتی ہے، وہ غیر شعوری کی صحیح، لیکن بہرحال وہ تہذیبی وابستگی ہے۔ اسی طرح سے وہ اپنی ثقافت اور اپنی روایات کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے ہیں، تو قدامت پسند ہوتے ہیں۔ اور عام طور پر دنیا میں اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی کچھ تقسیم اس طرح کی ہے کہ 50, 60, 70% کے قریب لوگ ہر جگہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی فطرت کے لحاظ سے زیادہ آزادی پسند ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ آگے بڑھا جائے، دنیا میں نئے راستے تلاش کیے جائیں۔ عام طور پر اس کو جب مثبت لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے تو ترقی پسند یا پروگریسو نقطہ نظر کے حاملین کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ان کے مقابلے میں اس طرح کے لوگ ہوں گے۔ آپ اگر جدید سیاسی تاریخ میں دیکھیں تو ان کو لبرل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے لوگ تھے۔ تیسرے نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک میں یہ کوئی 25-30% سے زیادہ نہیں رہے، اب شاید کچھ تعداد زیادہ ہو گئی ہو، لیکن اس وقت بھی 38-40% سے زیادہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک تعداد نظریاتی لوگوں کی ہوتی ہے۔ وہ نظریاتی لوگ ہیں کہ جو ذرا رومانویت پسند ہوتے ہیں، وہ کسی نظریے کے ساتھ وابستی رکھتے ہیں۔ وہ وابستگی کمیونزم سے ہو سکتی ہے، وہ بھی ایک نظریہ تھا، وہ فاشزم سے بھی ہو سکتی ہے
رہے بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے انفرادی آزادیوں کو ختم اگر نہ کیا جائے تو قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی. وہ بھی ایک باقاعدہ نظریہ ہے. وہ وابستگی کسی شخص کو کسی مذہب سے، اسلام سے ہو سکتی ہے، مسیحیت سے ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے یہ دنیا اسی اصول پر بنی ہے. اس میں یہ اختلافات رہیں گے، یہ تنوع رہے گا. ہمارے ایک ملک میں بھی تھا، تو اس میں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو 60-70% لوگ قدامت پسند ہیں. تو اس لیے یہاں قدامت پسندوں کی جماعتیں بھی وجود میں آئیں گی. جیسے ہی آپ آزادی دیں گے اسی طرح لبرل ڈیموکریٹ قسم کی جماعتیں بھی وجود میں آئیں گی. دنیا بھر میں اسی طریقے سے ہوتا ہے. ان کے درمیان جب ایک دستور طے ہو گیا تو اس دستور کی روشنی میں فیصلے کریں گے. اس میں اختلافات بھی ہوں گے اور ہر شخص کو اور ہر گروہ کو اور ہر نقطہ نظر کے حاملین کو حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں میں اپنا نقطہ نظر بیان کرے اور اکثریت کی تائید حاصل کر لے. حکومتوں کے مذہب بھی ہوتے ہیں، حکومتوں کے نظریے بھی ہوتے ہیں. ریاستوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. ریاست تو بن گئی، اور ریاست بن گئی تو طے کر لیا گیا کہ اب ہم سب نے مل کر اس ریاست میں رہنا ہے. تو سیاستدان جب تک یہاں حکومت کرتے رہے کوئی علیحدگی کی تحریک نہیں تھی، کوئی بغاوت نہیں تھی. اسی زمانے میں یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 13 کے قریب ریاستیں ہیں، یعنی 1-2 نہیں، جو یہاں پر ایک نوعیت کی نیم خود مختاری رکھتی تھی. یہ آپ کے علم میں ہے نا کہ ہندوستان میں بہت بڑی تعداد میں ریاستیں موجود تھیں. انگریزوں نے جو یہاں نظام قائم کیا اس میں ایک برطانوی ہند تھا جس میں وہ براہ راست حکومت کر رہے تھے. باقی جگہوں پر انہوں نے ریاستوں کو اسی طرح قائم رکھا. ان میں سے 13 کے قریب ریاستیں ادھر بھی تھیں. وہ ریاستیں ہمارے اس اجتماعی نظم کا حصہ بنیں. کب بنی؟ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے. سیاستدانوں ہی نے وہ اقدامات کیے. تو وہ تو ملک کو بڑھا رہے تھے، ملک کے لیے ایک راستہ متعین کر رہے تھے. اس پر میں بحث کر کے بتا سکتا ہوں کہ ریاستوں کے اس طرح کے ادغام کے بارے میں میرا نقطہ نظر کیا ہے. یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ جو مقدمہ آپ نے بیان فرمایا ہے اس کے تو بالکل برخلاف وہ سارے اقدامات کر رہے تھے. تو اس میں وہ کون سا موقع تھا کہ جس میں انہوں نے ملک کو دو لخت کر دیا؟ ملک کو جنہوں نے دو لخت کیا ہے اس کے لیے ایک واضح تاریخ موجود ہے. یہ کوئی ابہام نہیں ہے کہ مجھے کوئی 1400 سال پہلے کی تاریخ کے اوراق آپ کو بتانے. سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے.